أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقالت اور کا امرأتو بیوی نے فرعون کی، قرۃ یہ ٹھنڈک ہے، عین آنکھوں کی لی میری ولا کا اور تیری، لا تقتلو اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ شاید ان ینفعنا ہی ہمیں فائدہ پہنچائے، او یا نتخذہ ہم اس کو بنا لیں، ولدا بیٹا، وہم اور ان کو لا یشعرون شعور نہیں تھا۔ جس وقت صندوق کو پکڑا گیا، فرعون کے محل میں لایا گیا، اس کو کھولا گیا، دیکھتے کہ حسین پیارا بچہ ہے، تو پولیس والوں کے ذہن کے اندر بھی، شرطوں کے ذہن میں اور فرعون کے ذہن کے اندر بھی یہی بات آئی کہ ہو نہ ہو بنی اسرائیلی کا بچہ ہو سکتا ہے، جنہوں نے مارنے سے بچانے کے لیے سمندر کے حوالے کر دیا، وکرنے اتنا حسین پیارا سا بچہ اتنے اہتمام کے ساتھ صندوق کے حوالے کر کے پانی کے حوالے کون کر سکتا ہے۔ اور اس وقت تو مارنے کے لیے فرعون نے پختہ ارادہ کر ہی لیا کہ جس وقت بچے کو باہر نکالا گیا تو کہا جاتا ہے کہ بچے نے فرعون کو داڑھی سے پکڑ کر کھینچ لیا، اس کو غصہ بھی آیا تو مارنے کا پورا اس نے ارادہ کر لیا۔ وقالت کہا امرات فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خواتین کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس میں سے ایک آسیہ بھی ہے کہ اتنے بڑے کافر کے گھر کے اندر رہ کر بھی اپنے ایمان کو سنبھال کے گئی، ایک عظیم عورت تھی۔ تو اس نے کہا قرۃ عین لی ولک، تو اپنے شوہر کو اب قائل کر رہی ہے کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے دے، ہماری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنی اولاد ہی بنا دیں۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو حقیقت کا کوئی شعور نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے فائدہ دے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہمارے یہاں پرورش کرے گا، لیکن انجام کار سے وہ بے خبر تھے کہ یہی بچہ تو وہ ہے جس کی تلاش کے اندر انہوں نے ہزاروں بچوں کو مارا ہے، جس کی تلاش میں مارا ہے اسی کو اب گھر کے اندر خود بڑا کریں گے، اور یہی بچہ ان سے ان کی سلطنت کو لینے کا، ان کی سلطنت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا، تو انجام سے بالکل وہ بے خبر تھے۔ واسبہا ہو گیا فؤاد دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا۔ ادھر جس وقت خطرہ محسوس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اب ہمارے علاقے کا نمبر آیا چاہتا ہے، یہاں چھان بین ہوگی، تو اس نے اپنے بچے کو صندوق کے حوالے کر کے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا، جیسے کہ خواب کے اندر ان کو بتلایا گیا، جیسے کہ ان کو اعلام کیا گیا، اسی کے مطابق ان نے عمل کر لیا، بچے کو سمندر کے حوالے کر لیا۔ جس وقت حوالے کر لیا تو ماں تھی بے قرار اور بے چین ہو گئی۔ واسبہ ہو گیا فؤاد دل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا فارغہ بے قرار ہو گیا، جس طرح ایک عورت ہوتی ہے اس کی مرغی گم ہو جاتی ہے تو ساتوں محلوں کو وہ آگاہ کر لیتی کہ میری مرغی تھی اس طرح اور گم ہو گئی ہے، یا بچہ گم ہو جاتا ہے تو کتنا ذکر کرتے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ تھوڑی سی بے صبری کر لیتی تو کیا انجام ہوتا کہ روتی دھوتی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہاں اس کا بچہ تھا، بنی اسرائیلی عورت ہے، اور سمندر کے حوالے کیا، تو پولیس والے کیا کرتے، ان کے بھی علم کے اندر یہ بات آ جاتی، فوراً جاتے اور اس کو سمندر سے پکڑنے کی کوشش کرتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ بنی اسرائیلی ہی بچہ ہے، بنی اسرائیل ہی والوں کا بچہ ہے، اس کو مار دیتے، لیکن یہ ایک راز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی اور ماں کے دل کے اوپر پٹیاں رکھیں، خاموش رہی، ایسا نہیں کہا کہ یہ میرا بچہ ہے میں نے سمندر کے حوالے کر دیا ہے، کوئی تو جائے میرے بچے کو پکڑ کر کے میرے پاس آئے، نہیں، صبر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول تھا کہ ہم اس کو تمہاری طرح لوٹائیں گے، بس اسی کے اوپر غور کرتی رہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر دیا اور راز کو فاش نہیں کیا، اسی کو معلوم تھا کہ میرا بچہ ہے، میں نے سمندر کے حوالے کیا، اور صرف اپنی بچی کو جس کا نام کلثوم تھا یا مریم تھا اس کو بتلایا کہ اس کے اوپر نگاہ رکھنی ہے، باقی کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے بچے کا کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اور کس وجہ سے نہیں ہونے دی، اللہ نے اس کو حوصلہ دے دیا تھا، ہمت دے دی تھی، ان کا عادت قریب تھا لتبدی کہ ظاہر کر دیتی بھی اس کو، بے صبری کی وجہ سے ظاہر کر دیتی، او ہو میرا بچہ گم ہو گیا چلا گیا، کوئی تو جائے لے آئے میرے لیے، تو سب کو پتہ چل جاتا بچے کا معاملہ، لیکن ایسا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر دیا، تو کس نے صبر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے، ان کا عادت قریب تھا
لتبدی ظاہر کر دیتی بھی اس کو، لولا ربطنا اگر ہم مضبوط نہ کر دیں اللہ قلبہ اس کے دل کو، تو اللہ نے دل کو مضبوط کیا اور سے صبر کیا، راز کو فاش نہیں کیا، لتکون من المؤمنین تاکہ رہے وہ یقین کرنے والوں میں سے، اس کے اوپر اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے بچے کو لوٹاؤں گا، بچہ جس وقت صبر کرے گی، خاموش ہوگی، صبر کرے گی، واویلا نہیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ بچہ لوٹا دیں گے، تو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ تو واقعی ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا سچا وعدہ تھا کہ بچہ بھی آ گیا ہے اور خرچہ بھی مل رہا ہے۔ کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اسی کی تنخواہ بھی لے رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعامات ہوتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کمائی کرتا ہے اپنی ترقی کے لیے، کمائی کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، کمائی کرتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن پیٹ بھی بھرا جا رہا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر رزق کے حلال ہو تو دوہرا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ترقی بھی ہو رہی ہے، جسم بھی بن رہا ہے، رزق بھی مل رہا ہے، پیٹ بھی بھرا جا رہا ہے، یہ علیحدہ فائدہ ہے، اور رزق کے حلال ہو تو ثواب کی صورت میں آخرت کا علیحدہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنے کے لیے تو دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے فائدے بھی انسان کو ملتے ہیں۔ وکالت، اور کہا جس وقت اس کے حوالے کر دیا صندوق کے اور سمندر کے حوالے کر دیا، تو اپنی بچی کو جس کا نام مریم تھا یا کلثوم تھا، جو 12 سال کی تھی، لیکن اللہ نے بڑا سمجھدار بنایا تھا، آدمی حیران رہ جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری لگاتی ہے۔ وکالت کہا لاختی، اس کی بہن سے، موسیٰ کی بہن سے کہا، کلثوم سے، مریم سے کہا، کسی ہے اس کے پیچھے پیچھے جا، صندوق تو پانی کے حوالے ہو جائے گا لیکن تو نے اس کو نگاہ رکھنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی، کہاں جاتا ہے، کون لیتا ہے، کون پکڑتا ہے، پتہ تو چلے کہ کس کے ہاتھ یہ لگتا ہے۔ فبصرت بھی، اس کو دیکھتی رہے، انجن میں دور سے، یہ بھی سمجھا دیا، اس کو کہتے ہیں اسباب کو استعمال کرنا۔ تو آدمی اسباب کو استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ساری اپنی توانائیاں لگا دیتا ہے، پھر اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرتا ہے کہ بہتر انجام وہی کرنے والا ہے۔ تو یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ نظر رکھنی ہے کہاں جاتا ہے، کہاں نہیں جاتا ہے، نعوذ باللہ کوئی درندوں کے ہاتھ وہ لگتا ہے تو پہنچ کر کے پھر کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ فبصرت، دیکھتی رہے بھی اس کو، انجم من دور سے، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور نہیں تھا۔ اب اس انداز کے اندر سمجھداری کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ پولیس والوں کو، لوگوں کو اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کا کیا تعلق ہے صندوق کے ساتھ، اور یہ کیا کر رہی، صندوق کے اوپر نظر رکھ، آخر صندوق میں ہے تو کیا ہے، بس نظریں چرا کر کے دور سے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ بچی ہے اور یہ کیا کرنا چاہتی ہے، کیا کر رہی، لیکن خاص مقصد اس کا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کے اوپر نظر رکھنے کی، بھائی کو آخر کون پکڑتا ہے، تو پتہ تو چل جائے گا کہ اس کے گھر چلا گیا، کس نے اس کو پالنا شروع کر دیا ہے، تو ساری بات تو علم کے اندر آ جائے گی۔ پھر اتنی سمجھدار تھی کہ صرف یہ نہیں کہ بس نظر رکھی ہے، بس اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دربار والوں نے، فرعون کے مال والوں نے پکڑ لیا، ان کے مال میں چلا گیا، اور یہ بھی نہیں کہ بس اماں جان کو آ کر کے بتلا دے کہ انہوں نے پکڑ لیا، بیٹھ سے نہیں، وہاں مال کے ارد گرد گھومتی رہی ہے، اور اس کے پھر علم کے اندر یہ بات آ گئی کہ اس کو انہوں نے رکھ لیا ہے، بچہ محفوظ ہو گیا ہے، بڑا کرنے کا ارادہ کر لیا، اپنے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کسی کا دودھ تو بچہ لے نہیں رہا، اب کوئی تو ایسی ہو کہ جس کا دودھ لے لے، تو ان کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو پھر گھر میں جاتی ہے اور ان کو بتلاتی ہے کہ ایک ہے کہ کوئی بچہ کسی کا دودھ نہیں لیتا، لیکن وہ اتنی اخلاق والی کہ اس کا دودھ پینے کے لیے ہر کوئی بچہ تیار ہو جاتا ہے، تو ایک گھر ہے اس کا، میں تم کو پتہ بتلاتی ہوں۔ تو ان کے ذہن میں بچہ تھا، بچے کا مسئلہ تھا، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جس عورت کی طرف یہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتی کہیں بنی اسرائیلی نہ ہو، کہیں وہی نہ ہو، تو اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا ہے۔ تو یہ اپنی پریشانی کے اندر تھے، تو اس نے بتلا دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو لے آؤ، تو اپنی والدہ کو لے، جس وقت بچے نے اپنی والدہ کی چھاتی کے قریب ہوا تو دودھ لینا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، وحرمنا علیہ، ہم نے حرام کر دیا اس کے اوپر، المراضع، اور دودھ پلانے والوں کے دودھ کو، من قبل، پہلے سے، کتنی آتی تھیں اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا، جسم کو صاف ستھرا کر کے بچے کو لیتی تھی، اٹھاتی تھی۔ اس دور کے اندر بھی یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں اپنے گھروں کو، دیہاتوں کو، تو ان کے 3-4 سال تک پالتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، خرچہ بھی لیتی تھیں۔ تو یہ ایک اس طرح دور تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی اس طرح کچھ مہینے، کچھ سال حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ذرا حکمتیں دیکھی کہ جو بھی آتی تھی، خوبصورت عورت بھی آتی تھی، ہر طرح کی لڑکیاں آتی تھیں اور اٹھاتی تھی، سینے کے ساتھ لگاتی تھی، کسی کا دودھ نہیں لیتا تھا۔ کیوں؟ حرمنا، ہم نے روک دیا تھا، علیہ اس کے لیے، المراضع، دودھ کو، دودھ پلانے والے کو، من قبل، پہلے سے، کسی کا بھی نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا تھا اپنی ماں کے پاس واپس کرنے کا۔ فقالت، اب جب اس بچی نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو بڑا مسئلہ سوار ہو گیا، جس طرح کسی کا بچہ بیمار ہو تو پھر کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر، تو اس کے پاس دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں پہنچتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حل ادلکم، اب بچی نے کہا کہ کیا نہ بتلاؤں تمہیں ایسا گھر کہ یکفلون، جو اس کی پرورش کریں، لکم، تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس بچے کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ وہ عورت ایسی عورت ہے کہ جس بچے کو بھی لاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو اس کا بڑا خیال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا لے آؤ، تو لے، تو اگلی آیت کے اندر یہ قصہ ہے جاری رہے گا انشاءاللہ، پھر آئندہ اس کو پڑھیں گے۔
وقالت اور کہا امراۃ زوجہ نے فرعون کی قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لی میری واللہ کا اور تیری لا تقتلوا اس کو قتل نہ کروا سا شاید ان ينفعنا یہ ہمیں فائدہ دے او یا نتخذہ ہم اس کو بنا لیں واللہ بیٹا وہم وروں کو لا یشعرون شعور نہیں تھا واصبح ہو گیا فؤاد دل ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا فارغہ بے قرار ان قادت قریب تھا لتب دی کہ ظاہر کر دیتی بھی اس کو لولا الربتنا اگر ہم مضبوط نہ کر دیتے اللہ قلب اس کے دل کو لتکونا تاکہ رہے وہ من المؤمنین یقین کرنے والوں میں سے وقالت اور کہا لاختی اس کی بہن سے کسی اس کے پیچھے پیچھے جا فبصرت پھر دیکھتی رہے بھی اس کو عن جنب دور سے وہم ان کو لا یشعرون پتہ نہیں تھا شعور نہیں رکھتے تھے وحرمنا اور ہم نے حرام کر لیا علیہ اس کے پر المراضع دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو من قبل پہلے ہی سے فقالت پس اس نے کہا حل ادلکم کیا میں تم کو نہ بتلاؤں علی اہل بیت ایک گھر والے یکفلون جو اس کی پرورش کرے لکم تمہارے لیے وہم اور وہ لہو ہوں اس کے لیے ناصحون خیر خواہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين